انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی ہیں، رب کریم کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات ہے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کرتا ہے، جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے، وہ سارے عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے، اس رستے کا یہ سفر شروع کر دیتا ہے، تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا، نہ دھوکہ کرے گا، نہ فریب کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک رہے گا، اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نہیں چلنا ہے، تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے، اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے
اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے 1-2 سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے, تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی, اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے. اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا, اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں, اور کامیابیاں. کیا تماشا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی, میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو یاد رکھیں استغفار, کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے, کئی چیزوں پہ, اور استغفار کا نفع ملتا ہے. کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں, بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا. کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی, آزمائشیں آ گئیں, تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے. انہوں نے قحط کی بات کی, انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں, بارش نہیں ہو رہی, قحط کی بات کی. آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو. کیوں کہ انہو کان غفارا, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ, اور وہ تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا. بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو, اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا, انہار بھی بنائے گا. توبہ کا, استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا. ایک استغفار, ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے. کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی, یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں, وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے, وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں, وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا, کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں شکر کر, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا, 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو, اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ, تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا, جب گوا دیا تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے, تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے, سمجھدار ہے, 12-14 سال کا ہے, میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا, ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ, کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں, کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی, نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا, تو نے جدوجہد ہی نہیں کی. تو نے, حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے
जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ आंख की कदर क्या है, पूछ अंधे से, पूछ माजूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर रोने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई हैं पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना। पूछ ये कितनी बड़ी तकलीफ है। हजरत रूमी ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि एक वालिद था तो उसने बड़ी दौलत कमाई थी तो उसका बेटा बेदरेग ही उड़ाता रहता था। कभी इधर पैसे भगा दिए, कभी कमाए नहीं थे ना, मेहनत नहीं ना की थी, कमाए नहीं थे। वालिद बड़ा समझाता था पर समझ नहीं आती थी। एक दिन उसके अब्बा के ज़हन में एक बात आई, वो कहने लगा बेटे यार मैं कंगाल हो गया हूँ, अचानक हालात खराब हो गए, एक आना मुझे चाहिए, दवाई खरीदनी है, कहीं से लेके आओ। उसने कहा अब्बा मसला ही कोई नहीं, यार ही बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रात में जाता हूँ रोटी खाने होटल में, कई हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, फेसबुक वाले और जनाब वो सेल्फी वाले, बड़े सारे हैं जो कहते हैं तेरे बगैर गुजारा ही नहीं, बड़े हैं जो रोज़ सवेरे उठ के पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं फिर उसके बाद किसी और से, बड़े हैं, कोई मसला ही नहीं। एक के पास गया, एक आना चाहिए, उसने दे दिया, ला के अब्बा को दिया तो अब्बा घर के अंदर जो अमीर लोग होते थे घर में कुआं खुदवा लेते थे। अब्बा कुएं के किनारे बैठा था, जब बेटे ने आना ला के रखा तो उसने पानी में फेंक दिया। अगली सुबह फिर कहा बेटे एक आने की ज़रूरत है, दवा खरीदनी है। उसने कहा मिल जाएगा। 2 4 5 दोस्त अभी हैं बड़े मालदार, उनसे जाके कहा, एक से आना लाया, अब्बे ने फिर फेंक दिया, तीसरे दिन भी फेंक दिया, चौथे दिन भी, यार अब ख़त्म हो गए। कुछ आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को पता चल गया कि कंगाल हो गया है, खबर फैल जाती है ना, अब भूखा हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल बंद होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर ब्लॉक होने लगा, हालात बिगड़ गए। अब जब उसे पता था कि यार तो अब दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो कहते हैं कि उसे कह दो मैं घर नहीं, अब्बा ने तो आना मांगना है और मैं बेदरेग दौलत अब्बा की उड़ाता रहूँ, अब ये भी नहीं कह सकता कि मुझे देता कोई नहीं। शहर से बाहर निकल गया, सारा दिन मजदूरी की, जद्दोजहद की, कभी काम किया नहीं था, हाथों पे छाले पड़ गए। बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने काम ना किया हो, उन्हें करना पड़ जाए तो। तकलीफ का शिकार हो के एक आना कमाया, शाम को ला के वालिद की हथेली पे रखा तो उसने फेंका ना जब कुएं में तो चीख पड़ा, कहने लगा अब्बा जी आप सियाने ब्याने बंदे हैं, रोज पैसे ला के देता हूँ, कुएं में फेंक देते हो, को करने वाली बात करो, नहीं दवाई खानी तो ना खाओ, जाया क्यों करते। तो बेटे को बाप ने थपकी दे के बिठा लिया। उसने कहा बेटा मैंने पहले दिन तो नहीं फेंका, तो 7वां दिन है, मैं रोज फेंकता हूँ, आज तेरी चीखें क्यों निकली। कहने लगा अब्बा पहले उधार के थे, आज मजदूरी के हैं। नहीं समझ आई बात, पहले बोलिए और आज मेरी मेहनत है, मजदूरी है, जद्दोजहद है। तो वालिद कहने लगा बेटे यही मैं तुझे समझाना चाहता था, वो मेरे भी मेहनत के हैं जो तुझ रोज यारों को खिलाता है, वो मैंने बड़ी जद्दोजहद से जमा की है, मैं कंगाल नहीं हुआ, सिर्फ तुझे समझाना था। ओ भाई ये आंखें तेरी मेहनत की नहीं ना, इसलिए तू शुक्र नहीं अदा करता। ये वजूद, ये टांगे, ये शऊर, ये तेरी जद्दोजहद का नहीं। जो अकल की दौलत अल्लाह ने दी है ना, ये तेरी मेहनत की नहीं। अगर मेहनत की होती तो तू सजदे में पड़ा रहता, तू ख्याल करता। अल्लाह ने आंखें दी है कुरान देखने के लिए, जब कोई किसी गंदी चीज को देखता है तो नाशुक्री करता है, जब गलत तरफ उठाता है ये चीजें तो नाशुक्री करता है। साहिबो याद रखना और इस पर जरूर गौर करना कि जब नेमतों का शुक्र अदा न किया जाए तो फिर हमें इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है।